بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جمعرات کا بہترین وظیفہ لے کر۔ آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہ ہو سکی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگلی جمعرات سے پہلے پہرے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی، کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہے، اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں۔ آپ اس کو جب چاہے اپنی مرضی سے اور آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلاں نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں، باوضو اس وظیفے کو لازمی کرے۔ کسی بھی حالت میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قید اور بندش نہیں۔ محترم دوستو، آپ اس وظیفے کو ہر جائز حاجت کے لیے کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ کاروبار کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، اولاد کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، گھر میں خوشحالی کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی حاجت ہی تصور ہوتی ہے، کیونکہ آپ خواہش کرتے ہیں کہ میری فلاں مشکل یا پریشانی دور ہو جائے، تو اس سے متعلق یہ نہیں کہ صرف آپ کو کس چیز کی ضرورت ہو تو وہی حاجت ہے۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت کہلاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، اور جمالت فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن افرینوں کا اقرار ہے۔ پیارے دوستو، ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ میرے رب، مجھے کوئی ایک کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، یہی کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ کی خصوصیت سے مجھے ہی بتائے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے زمین کی آبادی ہے، اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ محترم دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رات کو آپ کے آستان اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ پیارے دوستو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرے مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواہ نہیں فرماتے کہ قبلے کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ تو محترم دوستو، ہر حالت میں اللہ کریم کی ذکر کو پابندی کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کریم کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔
تو یہ تھی ذکر اللہ کے کچھ فوائد۔ اب چلتے ہیں اپنے خاص کے اس وظیفے کی طرف جو آپ دوستوں نے جمعرات کے دن کرنا ہے۔ ہمارے وظائف کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا لب، آپ کی زبان، آپ کا ہونٹ ہر وقت اللہ کریم کے ذکر سے رطب اللسان رہے، اور آپ ہر وقت اللہ کریم کا نام لے کر اپنی تمام تر مرادیں پا سکے۔ تو پیارے دوستو، یہ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی پڑھنے سے آپ کی تمام تر پریشانی دور ہوگی، آپ کو دلی اطمینان ملے گی، دلی سکون ملے گا، اور اسی طرح آپ کے کاروبار میں نفع ہوگا، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں اور مال میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، انشاءاللہ دولت آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے: یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا صمد یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا سمیع۔ پیارے دوستو، آپ نے ان کلمات کو کم از کم صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے ہاں رزق کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کی دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ قرض دار ہیں اور کسی کا قرض آپ کے ذمہ ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کریم آپ کو مخلوقات کی محتاجی سے دور کر دے گا۔ اللہ کریم آپ کو بے نیاز کر دے گا، اور خود اتنا مال آپ کو عطا کرے گا کہ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ لوگوں کو دینے والا بن جائے گے۔ پیارے دوستو، یہ کلمات بڑے کمال کے کلمات ہیں۔ آج ہی سے اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اگلے جمعرات سے پہلے آپ کی دلی تمنائیں پوری ہو جائے گی۔ آپ جو چاہو گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہوگی، خواہش ہوگی، اگر آپ کسی سے اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو قرض دی اور وہ آپ کے ساتھ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے دل میں آپ کے لیے نہایت ہی مہربانی پیدا ہوگی، اور وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے فوائد اگر میں بیان کرتا چلوں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، تو آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج ہی اس وظیفے کو صرف 33 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، اول و آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ۔